مسجد کوفہ کے اعمال میں سے ہے کہ یہاں پر ایک مرتبہ صلوات بھیجنا 1000 مرتبہ صلوات کے برابر ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل۔ تو میں اس سے ایک لطیف استخراج کرتے ہوئے یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ صلوات 1000 صلوات کے برابر ہے تو ایک بار یا علی کہنا انشاءاللہ 1000 بار یا علی کہنے کے برابر ہے۔ یا علی مودبانہ یا علی۔ مجلس اس ہستی کی ہے کہ جو نفس رسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، وہ علی کے جو قطب عالم امکان ہے، یعنی عالم امکان کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وہ فقرہ ہے کہ جو خود امیر المومنین نے اپنے لیے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی ہے کہ جیسے چکی کی کیل کی حیثیت ہوتی ہے کہ جس کے گرد یہ سارا سلسلہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصب الدین، علی نبی عظیم، علی مبیت الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، علی باب الیتامى والمساکین، حکمت رب العالمین، ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین، علی شبیہ ہارون، علی نفس الرسول، علی زوج البتول، علی سیف اللہ المسلول، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے علی ابن ابی طالب۔ یقین فرمائیے گا کہ ان میں سے کوئی ایک لقب بھی اگر احادیث سے ثابت نہ ہو سکے تو پھر ممبر پر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، مولا کائنات کے فضائل کے باب میں میں اہم فقرہ کہنے لگا ہوں آج کل کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، تشریف رکھیے گا، ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ ایک مل کر جریتر اور صلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے سلسلے میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ربوبیت کی حد تک پہنچا دے تو وہ غلو ہے، عبدیت کی حد میں رہتے ہوئے جو پڑھو وہ فضائل کے باب میں ناقص ہے۔ ہماری ہر خطابت ان کے آستانے پر پہنچ کے ناقص ہے۔ وہ جو جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا کہ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، ابھی چند ہی تو کیے نا بیان، چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں۔ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علیہ اللہ مقاموں کا ایک فقرہ یاد آ گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا جب شرف حاصل ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور گفتگو کے بعد ایک بزرگ آ گئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں علی کو۔ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن خود انہوں نے فرما دیا نزہون عن ربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، علی اپنا کہو، غلط ہے۔
اس لیے کہ جب خود انہوں نے منع فرما دیا تو چاہے کسی بھی لغوی ڈیفینیشن کے اعتبار سے آپ اس کو صحیح کر دیں، جب انہوں نے منع فرمایا نہ کہو، ہم ان کے پابند ہیں، اپنی ذات اور اپنی خواہش کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں وہ اکبر کے ہاں، بادشاہ اکبر، اس کے ہاں بینگن پکے تھے، تو اس نے پہلی دفعہ جب اسے دیکھا کہا کہ یہ بڑی لذیذ کوئی سبزی لگ رہی ہے، تو بیربل نے کہا کہ حضور واقعا کیا اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا رنگ ایسا یونیک ہے، اس کو اللہ نے تاج بھی عطا کیا ہے، اس کے جیسی تو کوئی سبزی نہیں ہے۔ اور ابھی اس نے ایک لقمہ لیا تو وہ کڑوا نکلا بینگن، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسی سبزی جو کھانے کے قابل ہی نہیں۔ تو بیربل نے یہ کہا، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اس سے، بیربل نے یہ کہا کہ حضور واقعا اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب میٹھا نکل جائے کب کڑوا نکل جائے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ تو جو آس پاس جو بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی ایک ہی لمحے میں بینگن کی ایسی تعریف کہ اس سے بڑھ کے کوئی سبزی نہیں، اور اگلے لمحے کا کہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں۔ کہتے کہ حضور ہم بینگن کے وفادار نہیں ہیں، ہم اکبر کے وفادار ہیں۔ ہاں ہم دنیا میں کسی اور کے وفادار نہیں ہیں، آج میری بات پہنچ سکے، ہم صرف ذات حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وفادار ہیں، جو انہوں نے یا علی کیا کہنے، جب آپ یا علی کہتے ہیں تو ثواب تو ضرور ملتا ہے۔ مولا کائنات نے خود فرمایا، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض ففرشت وعلی الریح فزرت وعلی الوادی فحما وعلی البرق ولمع وعلی الوادی فحما وعلی البرق ولمع وعلی اللیل فدجا واظلم وعلی النہار فانار وتبسم۔ یہ مولا نے فرمایا کہ میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا، نام علی جو آپ لے رہے ہیں، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، یہ نام جب لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ توحید کہاں چلی گئی، ہاں توحید کہاں چلی گئی، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خلیفۃ اللہ کو مائنس کر کے اللہ کو مانو نا تو یہ عین ابلیسی توحید ہے، یہ عین ابلیسیت ہے۔ اچھا اس لیے کہ ابلیس اللہ کو تو مان رہا ہے، خلیفۃ اللہ کو نہیں مان رہا۔ اب میں فکرہ کہنے لگا ہوں، جو آدم صفی اللہ کلمہ تو اس زمانے میں یہی تھا نا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہی کلمہ تو اس زمانے میں، تو جو آدم لا الہ الا اللہ کو مانے، آدم صفی اللہ کو نہ مانے، اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کو نہ مانے، اللہ اسے کیا بنائے گا مجھے نہیں معلوم ہے۔ اللہم صلی علی ہے میرے ساتھ، تو انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ بھی سے میں مولا کی زیارت سے بھی جوڑوں گا اس فقرے کو، وعلی السماوات فقامت، اور میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا، وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی۔ ڈاکٹر عبدالعلی گویا ہے، انہوں نے کتاب لکھی شرح زیارت جامع کبیرہ، وہاں سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں، زیارت جامع کبیرہ، فما احلی اسماءکم، اہل بیت کتنے شیرین ہیں آپ کے نام۔ جب بچے کی ولادت ہو تو نام اہل بیت کے ناموں پر رکھو۔ یہ اکثر علماء کرام کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے نا کہ لوگ فون کر کے توقع یہ رکھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا نام بتلائیے جو زمین و آسمان میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، عرش الہی سے کچھ نازل فرما دیجئے، نام رکھو اہل بیت کے ناموں پر، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اب گفتگو چونکہ بڑی محدود بھی ہے، میرے محترم ذاکر یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ بھی خطاب کریں گے، تو اس لیے میرے پاس وقت بڑا محدود ہے، تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، جب یہاں پر آئی نا فما احلی اسماءکم، کتنے شیرین ہیں آپ کے نام، وہاں انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ مولا نے فرمایا میرا نام عرش پہ لکھا گیا۔ آپ عربی نہیں پڑھتا، فقط اردو پہ گزارا کر لیجیے گا، اتفاق کر لیجیے گا، بھروسہ کر لیجیے گا، یعنی کہ میرا نام عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا، جب آسمانوں پر لکھا گیا آسمان قائم ہو گیا، زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی، ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں، وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگیں، جب بادلوں پر لکھا گیا تو برسنے لگے، بجلی پر لکھا گیا تو وہ کڑکنے لگی، رات پر لکھا گیا تو وہ آرام کے لیے تاریک ہو گئی، دن پر لکھا گیا تو وہ روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ ارے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ تو نام کی بات ہو رہی نا، نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ یا علی
اس لیے ہے انشاءاللہ کبھی مولا آپ کو 17 ربیع الاول بھی لے کر آئیں مولا علی علیہ السلام کی زیارت پر، تو وہاں مولا کی مقصود جو زیارت اس میں فکر ہے سلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی۔ کسی خطیب کی خطابت نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ امام کی زیارت ہے۔ السلام علیک یا من انجى الله سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے اور حضور مکرم کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی، دونوں نام ہیں وہاں پر، اور اللہ نے جن دونوں کے ناموں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ یہ زیارت کے الفاظ ہیں۔ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا، یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ ہے تو یہی میرے بھائی، ہے تو یہی، نجات تو اسی نام پہ ملنی۔ جب جنت پہ بھی پہنچیں گے نا تو جنت کا دروازہ تو بند ہے۔ اچھا جنت کا دروازہ نہ لکڑی کا ہے نہ اسٹیل کا ہے، ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ تو ہے سرخ یاقوت کا۔ دیکھو بات وہ جو حدیث سے کہ جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا، اعلیٰ صفاء ذهب، اس پر سونے کا کام کیا ہوا ہے، اور وہ دروازہ بند ہوگا۔ جنتی سے کہا جائے گا کہ بند ہے دروازہ، اسے کنڈی مارو۔ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفَّ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي۔ جب کنڈی دروازے پر لگے گی، بہت سے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے ان کے سامنے، بہرحال یہ جسارت ہے لیکن وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں، اور آج تشبیہ وہ ہے مجلس میں ثواب کی خاطر یہاں پر ہے کہ وَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفَّ، جب وہ کنڈی دروازے پر لگے گی، تنت شور ہوگا، وقالت یا علی، اس سے یا علی کی آواز آئے گی۔ آپ سے ایک بات کی تائید چاہتا ہوں، جسے یہاں پر یا علی کہنے میں تکلیف ہے، وہاں اس کا کیا حال ہوگا؟ جیسے یہاں یا علی کہنے سے تکلیف ہے، بات پہنچ گئی میرے بھائی۔ تو اس لیے ربوبیت کے حد میں نہ لے کر جاؤ، عبدیت کی حد میں جو کہہ دو وہ ان کے باب میں کم ہے۔ میرے محترم میر تکلم بھائی نے حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے مرثی سے چند بند پڑے، اسی مرثی کا جو آغاز ہے، عرش خدا مقام جناب امیر ہے۔ علی کے مقام کو فرش میں نہ تلاش کرو، خدا کی قسم آج کا کوئی شاعر یہ مثال لکھ دے تو اس پر غلو کا فتویٰ لگ جائے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ غلو کیا ہے اور تفسیر کیا ہے۔ عرش خدا مقام جناب امیر، یہ کیوں لکھا میر انیس نے؟ اس لیے کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، مولا نے خود کا میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ میں مسائل کے باب میں تو نہیں کہہ سکتا، روایتیں مختلف ہیں، لیکن فضائل کے باب میں اس حقیر کو حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک مصرع ایسا نہیں ملا جس کی پشت پر یا قرآن کی آیت نہ ہو یا مولا کی حدیث نہ ہو۔ جی اطمینان سے کہہ رہا ہوں، طالب علمانہ ذمہ داری سے، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کیا کہنے، مستور نوح نام جناب امیر ہے۔ یہ سمجھنے والے اس پر غور فرمائے، مستور نوح نام جناب امیر ہے۔ ہاں اس سے پہلے ایک فکرہ کہ کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے۔ فکرہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، بام کا مطلب ہوتا ہے چھت، تو جو کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، یہ کرسی کون سی کرسی ہے؟ یہ پھر وہ لکڑی اسٹیل والی کرسی نہیں ہے، یہ وہ کرسی ہے کہ جس کا ذکر آیت الکرسی میں، اللہ کی مخلوق ہے کرسی نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ والی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، یہ جو کرسی ہے نا، کرسی بھی تحت بام ہے، کرسی علی کے فضائل سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اب وہ میں کیا کروں، ایک سے بات نکلتی جاتی ہے، بھائی علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں۔ یہ مصرع پہنچا اب تک، ہائے ہائے ہائے، یو علی
तलवा है जिस्म का पानी तरीन हिस्सा। क्यों? अली अगले मिसरे में दलील है, अगर मेरे साथ बोल सके तो आप। अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? क्यों? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है। आय आय आय। हाँ, अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई, इसलिए देख नहीं सकता ना, अली के तलवों से आगे तो मैं देख नहीं सकता। भाई काबा कौसैन व अदरा की मंजिल पर जहां मोहम्मद जूतियों समेत चले जाए तो नफ्स रसूल की भी वही कैफियत है ना, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है, और सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। क्यों? सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। मैं क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। अरे शबे 19 रमजान मस्जिद कुफा से बाहर मजलिस में ये करना होता फिर कब होगा? कि अब मैं वो हजरत अमीर अली रहमतुल्लाह अलैह के उस बन के मिसरे मुकम्मल कर लूं इसाले सवाब की खातिर भी, और मैं जा रहा हूं मंजिल मसाइब पर, इसलिए कि उस बैत में एक बड़ा अहम मैसेज भी है। उसमें गुलू व तकसीर के हवाले से बड़ा अहम मैसेज है जो उन्होंने अपने जमाने में दिया हुआ पहले से, कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी तख्ते बा में जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है, आयात हक। अब मैं आपको दुआ सबाह का अगर मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से एक इक़्तिबास सुना दूं कि व विकायतम में मुर्दियातिल हवा इन्नका कादिरुन अला मा तशा तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। अली आप पर हमारी हजारों जानें कुर्बान हो जाएं। आयात हक को अपने कलाम के साथ ऐसे मिला देते हैं कि जैसे कोई फर्क ही नहीं है, इसलिए कि ये एक ही नूर से बहते हुए तो चश्मे है। यह है दुआए सबा, सुबह के वक्त पढ़ने की। परवरदिगार मेरे बुरे इरादों को रोक, विकायत में मुर्दियातिल हवा इन्नका कादिरुन अला मा तशा, इसलिए कि तू यकीनन जो चाहता है वो कर सकता है। तुअतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है मुल्क अता करता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है मुल्क ले लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत दे देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है जलील कर देता है। बियदिकल खैर, तेरे हाथ ही में सारा खैर है। क्या कहने, हजारों जाने कुर्बान हो जाएं अली के कदमों की खाक पर, खुदा की कसम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमा देता है। वह कुछ को कुछ देता है, कुछ को सब कुछ दे देता है, वो उसकी मर्जी है, बेहिसाब अता फरमाता है। क्या कहने, यह अली का कलाम समझ में आ रहा? आयात हक कलाम है जनाब। ये हज़रत अमीर अनीस के एक मिसरे की तशरीह की हमने, तो मैं फिर से मजबूर हूं कि मैं इन दो मिसरों को दोहरा कर फिर बैठ पर आऊं। मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। तो जब मैं हजरत अमीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाथ जोड़कर दस्ते अदब एक सवाल करने की जसारत अगर कर लूं कि क़िबला आपने अर्श भी कह दिया, कुर्सी भी कह दिया, आयात हक भी कह दिया, तो बचा क्या फिर? अब फिर ये मामला कहां पर है? तो कहते हैं आयात हक कलाम में जनाब अमीर, लेकिन सुनो, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, मखलूक है अली। हाँ, ऐसा किसी को खल्क में, पूरी गुफ्तगू का खुलासा आखिरी मिसरे में आ जाएगा अगर आपकी तवज्जो रही और आपने अगर दुआओं से नवाज दिया। ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। भाई सारी खुदा की शान है, लेकिन खुदा नहीं। मिल्क अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
بس عزیزوں جتنا مولا نے اجازت دی تو یہاں پر ایک یہ خدمت انجام پا گئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں کہ جب شب 19 رمضان جو صبح 19 رمضان سے قریب بھی ہو اور علی کی شہادت گاہ کے ساتھ ہی متصل مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو. باتیں اور بھی ہیں، گنجائش تھی، لیکن اب جو نجف اشرف میں مجالس ہوں گی کل شب اور پرسوں شب انشاءاللہ اس میں اگر ہو سکا تو عرض کروں گا کہ علی کے مصائب آج صبح سے نہیں، یہ ذہن میں رکھنا. علی کے مصائب کا آغاز تو وہاں سے ہے کہ جب زہرا کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. علی کے مصائب وہاں سے ہیں کہ جب زہرا کو مدینے کی گلیوں میں گرا دیا گیا. حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی، یہ غربت علی. جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے، خدا کی قسم جنگوں کا ذکر نہیں کیا میرے مولا نے. اب اگر بلا تشبیہ نقل بالمعنی کروں تو گویا دیوار پر سر رکھا چیخ کر روئے. فرمایا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع وہ ہے جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے. اولاد والے تشریف فرما. جی خدا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا دے رہا ہوں آپ کی ناموس کی حفاظت فرمائے. کوئی مجھے کہتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن خود گویا امام ہی کا حکم ہے کہ مصائب بیان کیا کرو، اس لیے ان کی تعصیب میں یہ عرض کر رہا ہوں کوئی علی ابن ابی طالب کے سامنے زہرا پر تعزیہ نہ اٹھا لے. زہرا کا پہلو شکستہ ہو. نفسی علی زفراتها محبوسۃ یا لیتها خرجت مع الزفرات. یہ امیر المومنین کا شعر ہے کہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کرتے ہوئے کہا تھا، اے زہرا نفسی علی زفراتها محبوسۃ، میری جو سانسیں ہیں نا وہ رک رہی ہیں میرے سینے میں، کاش اس آہ کے ساتھ یہ سانسیں بھی نکل جاتے. اما لیلی فمسخرہ. اب علی کی راتیں روتے ہوئے گزریں گے. علی کا غم ہمیشہ رہے گا، آپ کا غم علی کے سینے میں ہمیشہ رہے گا. تو میں نے کیا عرض کیا کہ علی کے مصائب 19 رمضان سے نہیں ہیں، علی کے مصائب تو وہاں سے. خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میری آنکھوں میں کانٹا تھا، حلق میں ہڈی تھی، اور میں صبر کر رہا تھا. اصبر الصابرین ہے میرے مولا علی. امام علی نقی علیہ السلام نے ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے مولا علی علیہ السلام کی. السلام علیکم ولی اللہ انت اول مظلوم. اے ولی اللہ پر سلام ہو، آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں. تو سوچتا رہا میں کہ بظاہر سب سے بڑے مظلوم تو امام حسین علیہ السلام ہیں، تو یہ مولا نے کیوں فرمایا انت اول مظلوم، اے علی آپ سب سے بڑے مظلوم ہیں. جو وجہ سمجھ میں آئی، میری وجہ نہیں ہے، میں نے یعنی اقتباس سے نہیں کیا اور اخذ نہیں کیا، یہ میں نے قم کے حوزہ علمیہ میں جو اساتذہ ہیں ان سے سیکھا اور سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید علی سب سے بڑے مظلوم اس لیے ہیں کہ کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ کو نہیں مارا گیا. حسین کے سامنے اکبر مار دیے گئے، حسین کے سامنے اصغر مار دیے گئے، حسین کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، لیکن مولا حسین کے سامنے ان کی زوجہ کو نہیں مارا. یہ فقط علی ابن ابی طالب تھے. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ. جب زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی، وَإِدْخَالِ قُلْفُزْ يَدَهُ، قُلْفُزْ نے انہیں ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، دروازے کو زور سے دھکا دیا، حتی اصابہ بچ رہا، یہاں تک کہ دروازہ شکم زہرا پہ لگا. وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، جبکہ زہرا 6 مہینے سے حامل سے تھی. فریاد کی فخذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لینا. علامہ قد قتل فی بدر عشائی، جو میرے شکم میں تھا وہ مار دیا گیا.
خدا کی قسم عزیزوں وجود کام جاتا ہے ان مسائل کو پڑھتے ہوئے. اب امیر المومنین یہ کیوں امیر المومنین پہلے باہر تشریف نہ لائے؟ یہ کتاب الکافی کی روایت ہے. رسول اللہ نے عہد لیا تھا, میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا, لیکن امیر المومنین باہر تشریف لائے اور بی بی فضہ سے فرمایا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھیے گا. اب ایک جملہ ہے, میں ملفوف انداز سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب جو فاطمہ پر حالت ہے, اس موقع پر ایک خاتون کو دوسری مستور کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد اس لعین کو مولا نے پکڑا, فرمایا اخرج محمر العین. علی کی آنکھیں سرخ تھی, فرمایا اب یہاں سے چلا جا قبل ان اشور سیفی, اس سے پہلے کہ تلوار نکال لوں. علی کا ضبط اب ضبط ٹوٹ جائے گا. علی کے مصائب یہاں سے ہیں. وہ خوف کے مارے چلے گئے لیکن پھر سے واپس پلٹے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے عہد لیا ہوا ہے. اب علی کی گردن میں رسیاں باندھ کر جیسے ذبیحے کو کھینچا جاتا ہے, مدینہ کی گلیوں میں پھر آ رہے تھے. زہرا دفتن غش سے فاقہ ہوا. پہلا سوال کیا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہ علی کو رسیوں میں کھینچ کر لے جا رہے ہیں. زہرا تشریف لائی, مسجد میں علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی. کہاں رونے والے یا زہرا کا گراج علی کے سامنے ماتم کر لو. کہا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ ابھی بد دعا کروں گی. سلمان کا کہنا ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی, ابھی ایسا تھا کہ عذاب نازل ہو جائے گا. خوف کے مارے انہوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی, مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر تلوار تھی, بچا لائیا. کاش کوئی کربلا میں ہوتا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ, شمر حسین کے سینے پر تھا. قَابِضٌ عَلَىٰ شَيْبَتِهِ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. وَضَرْبَةً بِالضَّرْبَةٍ, ایک کے بعد ایک ضربت حسین پر لگتی رہی. حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتے. بہت مختصر ذکر کر دل بہت گانا کربلا. توجہ رکھیے گا. 19 رمضان میرے مولا نے بی بی ام کلثوم کے افطار کیا. میں بہت مختصر مسائل پڑھوں گا, اس کے بعد اور مسائل تفصیل انشاءاللہ بعد میں ہو جائیں گے. کہ بیٹی باپ کے مزاج سے واقف ہے نا, لہذا یقین فرماؤ افطار میں اچھا اگر کوئی باپ بیٹی کے افطار پر گیا ہو تو بیٹی کی تمنا نہیں ہوگی کہ بہترین جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پیش کرے, لیکن بی بی ام کلثوم نے ایک دودھ کا جام رکھا, ایک نمک کی ڈلی رکھی, ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا. علی ابن ابی طالب نے شہزادی کی جانب دیکھا کہ بیٹی آپ تو جانتی ہیں علی نے ایک وقت میں کبھی 2 غذائیں استعمال نہیں کی. ازور صابری میرے والا علی, بیٹی چاہتی تھی کہ بابا دودھ پی لے, لہذا نمک کو اٹھانا چاہا کہ بیٹی نمک تیرے بابا کو مرغوم ہے, لہذا دودھ اٹھا لے, اس لیے کہ ان فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. بیٹی یاد رکھنا دنیا کے حلال میں حساب ہے, دنیا کے حرام میں عقاب ہے. یہ کہہ کر نمک کی ڈلی سے افطار فرمایا. اس کے بعد شب قدر تھی, طویل سوروں کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. نماز پڑھتے تھے لیکن بار بار صحن خانہ میں آتے تھے. یہ بیت علی کی زیارت کی ہے نا, صحن خانہ میں آتے تھے, کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. آج ہی کی رات کے لیے کہہ رہے تھے علی, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. بی بی ام کلثوم نے کہا بابا میں نے ساری زندگی آپ کو دیکھا ہے لیکن آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی. علی نے کہا بیٹے تیرا باپ ہمیشہ دنیا کے پہلوانوں کے سامنے گیا ہے, آج علی کو رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر, آج علی کو رب العالمین کی بارگاہ میں جانا. یہ کہہ کر علی بیت الشرف سے باہر نکلے. اذان سے پہلے کا وقت تھا. ایک روایت سن لو یہاں پر کیونکہ اسی شب کی روایت ہے. حذیفہ یمانی یہ کہتے ہیں یعنی مولا علی کے گھر کے باہر شور ہوا, مولا نے باہر آ کے دیکھا حذیفہ یمانی اپنے 40 تلوار برداروں کے ساتھ وہاں موجود تھے. کہ حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہونے والی ہے. مولا تحفہ ہماری زندگی پر کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو مار کر چلا جائے. مولا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا پہرا دیں گے تاکہ کوئی ظالم آپ تک پہنچ نہ سکے. کہاں حذیفہ یہ بتلاؤ میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ امام ہے, حجت خدا ہے. کہ حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں واپس چلے جاؤ.
یہ ہے شان علی، اپنے اختیار سے موت کو قبول کیا۔ حذیفہ واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں میں پلٹا تو صحیح واپس، لیکن کہتا ہوا جا رہا تھا کہیں یہ وہی رات نہ ہو، کہیں یہ وہی رات نہ ہو۔ حذیفہ کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا، مجھے کچھ غنودگی آ گئی، کچھ دیر بعد صدا گوجی الا قد قتل امیر المؤمنین۔ یا امیر المؤمنین، مولا کا شکریہ 19 رمضان ہمیں منزل کوفہ نصیب فرما دی۔ مولا ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ کے حرم میں پہنچ سکتے، یہ آنکھیں کہاں اس قابل تھی کہ گنبد کو دیکھ سکتی، یہ ہاتھ کہاں اس قابل تھے کہ زری پر آ سکتے۔ یا علی آپ کا شکریہ۔ مولا چلے اور ایک ایک کو بیدار کرنا شروع کیا۔ ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا تھا، میں کہوں گا مولا سب کو بیدار کر لیجیے گا، اسے نہیں کیجیے گا۔ علی شاید یہ جواب دیں کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، فجر کا وقت ہے۔ وہ علی کے جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکے، وہ اپنے مومن کو بے نمازی کیسے دیکھے گا؟ تو علی نے اسے بیدار کیا۔ مازنے پر پہنچے ہی وہ آخری اذان ہے، اور اگر اس سے پہلے چشم تصور سے سوچ سکوں تو وہ آخری مناجات تھی جو آج مسجد کوفہ میں میرے مولا نے پڑھی۔ جانتے ہو کون سی مناجات تھی؟ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد هل يرحم العبد الا المولى مولاي يا مولاي انت الرازق وانا المرزوق فهل يرحم المرزوق الا الرازق مولاي يا مولاي انت الغفور وانا المذنب وهل يرحم المذنب الا الغفور۔ علی نے مناجات پڑھی مسجد کوفہ میں، مازنے پر پہنچے اذان دینا شروع کی۔ یہ وہ آخری اذان ہے جو علی نے مسجد کوفہ میں دی ہے۔ اذان مکمل ہوئی، پہلی رکعت ہے، پہلا ہی سجدہ ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ان مصائب کو ایسا پڑھتے تھے کہ علی کا اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار، فرق اقدس دوبارہ ہو گیا۔ یہ علی کے مقابلے میں کبھی میدان میں نہیں آ سکتے تھے، لہذا پوچھ سے مارا علی کو۔ ایک جملہ اور کہو، یہ علی سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے نا، علی کا بدلہ کبھی زینب سے لیا، کبھی سکینہ کو تماچے مار کر اسی کوفہ میں علی سے بدلہ لیا۔ جب علی جن ابی طالب کا فرق شکافتہ ہو گیا، آیت سن لو، رمضان کا مہینہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ علی کا سر زخمی ہے، کوفہ کی خاک اٹھائی اپنے سر پر رکھی، آیت پڑھی علی نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حسن مصطفیٰ کو آگے کیا۔ حسن کی امامت میں علی نے نماز انجام دے کر، جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے علی نے حسن کے لیے مسجد کوفہ میں غدیر بنائی کہ میرے بعد حسن امام ہے، جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر غنودگی میں گئے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ دیر غنودگی کے عالم میں گئے، دفتن جب آنکھیں کھولی کہ بیٹا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں؟ حسین مولا علی کے تلووں سے لپٹ کر شدت سے گریہ فرما رہے تھے۔ علی نے حسین کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹا حسین، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھیے دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ دیکھیے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا، علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ یہ تسلی دینے کا انداز پھر کربلا میں جانتے کب نظر آیا؟ جب بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برسی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا، حسین نے کہا بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے، دادا اسماعیل کھڑے، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا۔ آخری فکرے پر آ گیا، صبر نہ کر سکا، بس میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ کے فرق اقدس پر تلوار لگی لیکن آپ نے خود سجدے سے سر اٹھا لیا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جب حسین سجدے میں تھے، شمر کا خنجر چل رہا تھا، حسین نے خود سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حسین کا سر نوکے لہذا پر بلند ہوا، صدا گونجی الا قد قتل۔
حسین کو ضربتیں لگی، میں نے علماء سے سنا ہے، کن کے ایک عالم سے سنا ہے کہ 13 ضربتیں جب لگی تو آدم دیکھ رہے تھے، نوح دیکھ رہے تھے۔ اب میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں یا زہرا کہہ کے گریا کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کیا پروردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا؟ نوح علیہ السلام بلند ہو گئے، پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا؟ ابراہیم اور موسیٰ اٹھے کا پروردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا؟ یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے کا پروردگار میرا نواسا میرے سامنے مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا؟ یہاں تک کہ علی شبن ابی طالب بلند ہوئے، پروردگار حسین سے ہو رہا ہے، علی سے نہ دیکھا جائے گا؟ بس حسین کی صدا آئی، اماں اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے